کہ تمہیں غم ہے کہ میں اندھیری قبر میں جا رہا ہوں، تمہیں غم ہے کہ میں کالی کوٹھڑی میں جا رہا ہوں، لیکن میرے چہرے پہ رونق اس لیے ہے کہ تمہیں بتاؤں میں اندھیری کوٹھڑی پہ نہیں جا رہا، میں تو زہرا کے بابا کا دیدار کرنے جا رہا ہوں، حسین کے نانا سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ اور جب مجھے یہ پتا ہے کہ قبر میں حسین کے نانا سے ملاقات بھی ہوگی، سیدہ زہرا کے بابا کا دیدار بھی ہوگا، تو پھر مجھے اس وجہ سے میرے چہرے پہ رونق ہے اور میں مسکرا رہا ہوں، مجھے قبر کا غم بھی بھول گیا ہے۔ اس پر ایک اور سوال آیا اہل خانہ سے، اور وہ بڑا فکری سوال ہے۔ حافظ محمد عظیم صاحب کے نماز جنازہ میں جو لوگ شریک تھے یا ان سے پہلے ان کی نیت، ان کا مزاج، ان کے دماغ میں جو کچھ بھی تھا، تو ان کے بہت ساری الجھنیں ختم ہو گئی ہوں گی، ان کے ذہنوں سے سارے تنازع ختم ہو گئے ہوں گے۔ لیکن بعد میں نے جنازے کے بعد کہا، ایک شعر بچے کو کہا درود و سلام کا پڑھو، تو یہ اصل میں ان کی امانت تھی میرے پاس، ان کی امانت تھی میرے پاس، اور وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ اگر میرا جنازہ زندگی میں آپ کو ملے تو سلام ضرور پڑھوانا وہاں۔ یہ ان کی امانت، اور میں نے وہاں ذمہ داری نبھائی۔ نہ ان کے بیٹوں نے مجھے کہا، نہ مجھے کسی نے آرڈر دیا، نہ مجھے کسی نے کہا۔ جنازہ مجھے ان کا ایک امانت میرے پاس تھی کہ جب میرا جنازہ واپس بھیجنا تو کم از کم زہرا کے بابا پہ درود و سلام کا ایک شعر ضرور پڑھنا وہاں۔ تو الحمدللہ ہم نے وہ بھی پایا ہے، تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اہل خانہ کا ایک سوال آیا تھا کہ غم کیوں کرتے ہیں، آپ کو قبر کا غم کیوں نہیں لگتا، آپ کو قبر کے اندھیرے سے ڈر کیوں نہیں لگتا، آپ کو کالی کوٹھڑی کا خوف کیوں نہیں آتا؟ اگر آپ دوستوں کو یہ والا جواب اگر دستک دیتا ہے تو آپ اظہار ضرور کر کے مجھے دکھائیں۔ جواب کیا تھا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کیا دیا؟ کہا میں جواب دینے لگے، کہا مجھے قبر سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ مجھے